الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى جمع القرآن. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب النبيذ بن الصباك أن زيد بن ثابت قال أرسل لي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده رضي الله عنه فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواتن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر رضي الله تعالى عنه كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر رضي الله تعالى عنه يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك فرأيت في ذلك الذي رأى عمر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کے جمع کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سند کے ساتھ کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا، میرے پاس آدمی بھیجا، اور اس کا سبب کیا بنا؟ مقتل اہل الیمامہ. یمامہ میں جب قتال ہوا نا جی، جب جنگ ہوئی تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مقدس جماعت میں سے 70 قرآن کے قاری جو تھے وہ شہید ہو گئے. تو 70 قراء کے شہید ہو جانے سے ایک بہت بڑا علمی نقصان ہوا. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اور آ کے عرض کیا کہ قد استحر القتل فی قراء القرآن، کہ بھئی قراء قرآن جو ہیں ان کے بارے میں بڑا سخت واقعہ ہوا ہے اور بہت سخت قتل ہوا ہے، اور مجھے خوف ہے کہ اسی طرح ہم چونکہ جہاد میں مصروف ہیں اور مختلف ممالک کے اندر اگر ہمارے قراء شہید ہوتے چلے گئے تو قرآن مقدس کا محفوظ رہنا جو ہے وہ اسباب کی حد تک جو ہے ذرا مشکل نظر آتا ہے. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم دفتین میں یعنی باقاعدہ جمع کر لیں کتاب کی شکل. اصل وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن شریف لکھا گیا، حضور کے زمانے میں لکھا گیا لیکن جمع نہیں کیا گیا. یعنی قرآن مجید کا اترنا، قرآن مجید کا محفوظ ہونا، قرآن مجید کا لکھا جانا تو حضور پاک کی حیات مبارک میں ہے. حضور پاک حکم فرماتے تھے کہ جب قرآن آئے تو لکھ لیا کرو، تو جو کاتب لوگ تھے وہ لکھ لیتے تھے. لیکن اس کی صورت احوال یوں تھی کہ کسی کے پاس 10 صورتیں لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس 2 صورتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس 1 سورت مبارک لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس زیادہ لکھا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ رائے پیش کی. تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشکال پیش آیا. انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک کتاب کی شکل میں تو حضور پاک نے اپنی زندگی میں جمع نہیں فرمایا، لکھنے کا حکم دیا، لکھا گیا، یاد کیا گیا، سینوں میں جمع کیا گیا، لیکن دفتین میں جیسے کہ اب قرآن کی ایک شکل مبارک ہے کہ اول سے لے کر آخر تک محفوظ ہے، تو جو کام حضور پاک نے نہ کیا ہو اس کو میں کرنے کی کیسے جرأت کر سکتا ہوں؟ میں وہ کام کیسے کروں؟ حضور پاک نے تو یہ کام کیا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت ھذا الذی خیر، اللہ جانتا ہے یہ بہتر بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو منشأ نبوت کے خلاف ہو، کیونکہ منشأ نبوت بھی تو قرآن کا محفوظ کرنا ہے، قرآن کی حفاظت کرنی ہے. تو اگر آپ یہ فرما لیں گے تو بہتر ہوگا، یہ کوئی ایسی بات نہیں. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ اگر قرآن میں موجود ہے بس بات ختم ہو گئی کہ نص قطعی ہمارے پاس موجود ہے، یعنی اللہ کے قرآن میں ایک حکم موجود ہے. اسی طرح ایک مسئلہ اگر بفرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور پاک نے واضح فرما دیا اور وہ بات بالکل تواتر کے ساتھ ثابت ہو گئی کہ حضور پاک نے فرمائی ہے،
تو بس اب بھی جھگڑا ختم ہو گیا۔ ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں بھی اس کا حکم نہیں ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم نہیں فرمایا، تو اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر اپنے اجتہاد کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہی قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہیں کہ جن کی رائے کا یہ عالم تھا کہ حضرت آقا انعامدار نے ارشاد فرما دیا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو حضرت عمر بھی نبی ہوتا، یعنی حضرت عمر کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے اللہ کی طرف سے دل میں الہام کر کے ڈال دی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا یہ عالم ہے۔ بعض علماء نے 7 واقعات لکھے ہیں، بعض علماء نے 11 واقعات جمع کیے ہیں اور بعض علماء نے 13 واقعات جمع کیے ہیں کہ حضرت عمر نے زمین پہ رائے دی اور اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات میں جب کہتی ہے تو بہت بڑی عظمت ہوتی ہے اس رائے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلم یزل یراجعنی بار بار حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے فرماتے رہے، مجھے کہتے رہے حتی شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اور مجھے بات سمجھ آ گئی کہ عمر ٹھیک کہتا ہے اور میری بات بھی حضرت عمر کی رائے کے ساتھ مل گئی کہ بھائی قرآن نے اللہ نے جب فرمایا ہے کہ ہم انا نحن نزلنا الذکر، تحقیق ہم نے اتارا قرآن کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو اللہ کا منشا بھی تو قرآن کو محفوظ کرنا ہے، قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ اب حفاظت کے لیے اسباب ہیں، ایک حفاظت کا طریقہ یاد کرنا ہے، ایک حفاظت کا طریقہ لکھ لینا ہے، ایک حفاظت کا طریقہ اسی کتاب میں جمع کر دینا ہے۔ ابھی دیکھیں نا مثلاً بعض طلبہ پڑھتے ہیں، ایک طالب کو اللہ نے توفیق دی ہو تو بات لکھ لیتا، ایک کو توفیق دی ہو تو چلو کیسٹ رکھ کے ٹیپ کر لیتا ہے، بعد میں اپنی محفوظ کر لیتا۔ ایک آدمی کا حافظہ اتنی قوی ہوتا ہے جو سنتا ہے یاد کر لیتا۔ تو احوال اصل مقصد تو حفظ قرآن ہوا، حفاظت قرآن ہوا۔ تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بات سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر تمہاری رائے جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے آپ نے اتفاق فرمایا۔ فرماتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انک رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتتبع القرآن فاجمعه۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو فرمایا کہ انک رجل شاب، کہ زید بن ثابت تم ایک نوجوان آدمی ہو اور ماشاءاللہ عاقل ہو، عقل والے سمجھ والے، اور لا نتهمك، اور ہم تم پر کوئی تہمت بھی نہیں لگاتے کہ تم کوئی ایسی غلطی کرو گے یا خیانت کرو گے، نہیں، تم عقل والے بھی ہو، جوان بھی ہو، اور پھر تم ان لوگوں میں ہو وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم حضرت کے لیے آقا انعامدار سرکار مدینہ کے زمانے مبارک میں حضور کے لیے وحی لکھا بھی کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں تمہارے اندر جمع، فتتبع القرآن فاجمعه، اب تم لوگوں سے قرآن پاک کو لے کر تلاش کرو اور پھر قرآن کو جمع کرو ایک جگہ پر۔ واللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما كان علی اسکر مما امرنی به من جمع القرآن قلت کیف تفعلون شیئا لم يفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هو والله خیر ولم يزل ابو بکر یراجعنی حتی شرع اللہ صدری الذی شرع له صدر ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما فتتبعت القرآن اجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال ووجدت هذا سورة التوبة مع ابي خزیمة الانصاری لم اجد مع غیره لقد جاءكم رسول من انفسكم حتى خاتمة براءة۔ اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں واللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال، کہتے ہیں کہ اگر مجھے حکم دیتے نا کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کے منتقل کرو، وہ میرے لیے آسان تھا، وہ میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا، میں چلو اٹھا لیتا، لیکن قرآن کا جمع کرنا اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ یہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل بات۔ تو اس لیے فرماتی ہے کہ میں بڑا گھبرایا اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ حضور حضرت ابی بکر آپ کیسے ایک کام کر رہے ہیں جو حضور پاک نے نہیں فرمایا؟
تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، یہ بہتری اسی میں ہے. تو کہتے ہیں کہ بار بار مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ مبارک بھی کھول دیا اور مجھے بھی بات سمجھ آ گئی کہ حضرت ابو بکر بھی صحیح فرماتے ہیں، حضرت عمر بھی صحیح فرماتے ہیں. تو اب میں نے قرآن مقدس جو تھا وہ جمع کرنا شروع کیا. اب جمع کرنا میں نے شروع کیا تو کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا اصب پر، یعنی ایسے جیسے لکڑی کے کچھ ٹکڑے اور کچھ پتھروں کے ٹکڑے اور کچھ چمڑے کے ٹکڑے، اور بعض صورتیں صرف سینوں میں محفوظ تھی اور لکھی ہوئی بھی نہیں تھی. حتیٰ کہ میں نے سورت توبہ جو ہے ابھی خزیمۃ الانصاری کے پاس پائی اور کسی کے پاس مجھے وہ سورت مبارک جو تھی نہ ملی. تو میں نے جب قرآن کا کام جو ہے شروع کر دیا. تو اسی لیے یاد رکھیں، علماء نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کام کا اصل قرآن میں بھی نہ ہو اور حدیث مبارک میں بھی نہ ہو. اگر اصل موجود ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جس عمل کو خلفائے راشدین میں سے کوئی خلیفہ راشد کر لے اور پھر صحابہ کا بھی اسی پہ اتفاق ہو جائے تو وہ بھی سنت کا درجہ ہے. کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو. تو اب یہاں ایک خلیفہ راشد رائے دینے والے ہیں اور دوسرا خلیفہ راشد حضرت ابی بکر حکم دینے والے ہیں، اور پھر حضرت عثمان خلیفہ راشد کے زمانے میں کام مکمل ہونے والا ہے اور تمام صحابہ کا اتفاق ہے، کسی ایک نے بھی خلاف نہیں کیا. اس لیے کوئی آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اعتراض کرے کہ جی قرآن کیوں جمع کیا گیا، تو اس کا اعتراض جہالت پہ مبنی ہوگا. صحابہ نے اگر پہلے تردد کیا تو یہ احتیاط تھی کہ کہیں ہم کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا رہے، کہیں ہمارا قدم جو ہے وہ اللہ رسول کے منشے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس لیے صحابہ سوچتے رہے. جب ان کو تسلی ہو گئی تو پھر انہوں نے اس کام کو کرنا شروع کر دیا. اسی طرح قیامت تک مثلاً بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، نئے مسائل. جیسے مثلاً اب لاؤڈ سپیکر آ گیا، تو اب حضور کے زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، ابھی لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھی جائے یا نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ ہم اقتدا کرتے ہیں امام کی، اور لاؤڈ سپیکر سے جو آواز آتی ہے کیا یہ نفس صوت الامام ہے یا اور ہے. تو اس پہ ابتدا میں چونکہ تحقیق نہیں تھی تو علماء میں اختلاف ہو گیا. بعض علماء کہتے تھے جائز ہے، بعض کہتے تھے نہیں. فرض نمازوں میں احتیاط کرو، باقی تقریر جلسہ وغیرہ قرآن وہ تو پڑھ لو. لیکن اب جدید سینس سے یہ تحقیق ہو گئی کہ بھئی امام کی ہی آواز ہوتی ہے، آواز کوئی دوسری نہیں ہوتی کہ امام کی آواز. اب دیکھیں نا مثلا ایک گنبد نما عمارت ہو، اس میں اگر آپ آواز لیں تو ایک صدا پیدا ہوتی ہے. اس کے جواب میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی جواب دے رہا ہے. تو ایک تو ہماری آواز ہوئی اور ایک وہ صدا ہوئی، تو صدا تو دوسری ہے. اس لیے ہوتا جھگڑا ہوا تھا کہ یہ صدا ہے یا آواز ہے. اب تحقیق ہو گئی کہ یہ امام کی آواز ہے، لہذا تمام علماء نے اس پر اتفاق کر لیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اسی میں امت کی بہتری اور خیر ہے کہ لاکھوں آدمی پیچھے کھڑے ہوں تو نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، رکوع صحیح ہو جاتا ہے، سجود صحیح ہو جاتا ہے، تکبیر صحیح ہو جاتی ہے، سلام صحیح ہو جاتا ہے. ورنہ لاکھوں آدمیوں کا نماز جیسے حج کے دنوں میں ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سڑکوں تک اجتماع ہوتا ہے، تو پھر تو کوئی رکوع میں پڑا ہوگا، کوئی سجدے میں کھڑا ہوگا، کوئی آدمی سلام پھیر رہا ہوگا، کوئی آدمی ابھی تحیات پڑھ رہا ہوگا. تو اس لیے بہرحال ایسی چیزیں پیدا ہوگی تو جب علماء پہ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ کے اجتہاد کریں گے. لیکن اجتہاد کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ مجتہد وہ ہو جس میں اجتہاد کی ساری شرطیں پائی جائیں. یہ نہیں کہ ہر آدمی جو مرضی آئے کہہ دے نا. آج کل جو جھگڑا ہے مشکل یہی بن گئی ہے، یہی جھگڑے ہوتے ہیں نا جی کہ قانون بنانے کا پارلیمنٹ کو اختیار ہے یا عدلیہ کو اختیار ہے یا کس کو اختیار. اب اگر پارلیمنٹ میں آدمی ایسے بیٹھے ہوئے ہوں جن کو خود فاتحہ شریف کا ترجمہ بھی نہیں آتا تو قرآن کا ترجمہ کیا اور قانون کیا بنائیں گے؟ بیچاروں نے زندگی میں کبھی نماز بھی پتہ نہیں پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی، ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اچھا اسی طریقے تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے کہ اجتہاد کے لیے شروط دیکھنے ہوتے ہیں کہ وہ متقی ہے،
تقوی والا ہے، عالم ہے، اور اس کا پورا قرآن و حدیث پر عبور ہے، پھر ناسخ منسوخ کو سمجھنے والا ہے، اور پھر حدیث مبارک کے اقسام، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، ان کو سمجھنے والا ہے، پھر اسماء رجال پر اس کی پوری نظر ہے، پھر ذخیرہ فقہ پر اس کی پوری نظر ہے، پھر جا کر وہ کسی مسئلے میں اجتہاد کی شکل میں آئے گا۔ ورنہ تو یہ نہیں کہ ہر آدمی، ایک آدمی کچھ کہہ دے، دوسرا کچھ کہہ دے، تیسرا کچھ کہہ دے، پھر تو اللہ کا قانون نہ ہوا، نعوذ باللہ، یعنی لعبہ اطفال ہو گیا، بچوں کا کھلونا بن گیا، جیسے جس کا دماغ آئے کھیلتا رہے اور توڑتا رہے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ اسی لیے اب دیکھیں، حالانکہ قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن موجود ہے، لیکن صحابہ کتنے ڈر رہے ہیں کہ ہم کٹھا لکھیں یا نہ لکھیں۔ حالانکہ قرآن موجود ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا وعدہ موجود ہے، لیکن صحابہ کا دامن صاف ہے، احتیاط کر رہے ہیں، جب تک تسلی نہیں ہوئی اس وقت تک کام شروع نہیں کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے وکانت الصحبۃ عند ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی توفاہ اللہ، ثم عند عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم عند حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہم، یعنی حضرت ابو بکر کے پاس مصحف رہا، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عمر کی بیٹی کے پاس بھی مصحف وہی چلتا آیا۔ وقد روى البخاری هذا في غير موضع من كتابه، ورواه الامام احمد والترمذي والنسائي من طرق الزهري به، وهذا من احسن واجل واعظم ما فعله الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه أقامه الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما لا ينبغي لأحد من بعده، قاتل الأعداء من مانع الزكاة والمرتدين والفرس والروم، ونفذ الجيوش وبعث البعوث والسرايا، ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه، وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله، وكان هذا من سر قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجمع الصديق الخير وكف الشرور رضي الله عنه وارضاه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں مختلف مقامات پہ ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح فرماتی ہیں کہ امام احمد ترمذی نسائی نے بھی زہری سے، اور فرماتے ہیں وہذا من احسن واجل، اور یہ سب سے بڑا کام ہے اور سب سے یہ آسن اور بہتر کام ہے، عظمت والا کام ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت صدیق کو حضور کی وفات میں ایک ایسا مقام دیا تھا جو کسی اور کو نہ مل سکا اور نہ کوئی اور اس کے اہل تھا، یعنی حضور کے بعد جو مقام خلافت ہے، حضور کے پاس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے امور کے چلانے کی ذمہ داری ہے، وہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں سے قتال کیا، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر کے ارتداد کا رستہ اختیار کیا تھا ان کے ساتھ قتال کیا، فارس کے ساتھ قتال کیا، روم کے ساتھ قتال کیا، نفذ الجیوش، اور پوری دنیا میں لشکروں کو بھیجا، وبعث البعوث والسرایا، اور بڑی بڑے سریے بھیجے آپ نے جہاد کے لیے، ورد الامر الی نصابی، اور ہر امر اپنی اپنی جگہ پہ آ گیا۔ ڈر اس بات کا تھا کہ حضور کی وفات کے بعد کہیں دین کا شرازہ منتشر نہ ہو جائے، تو یہ شرف ابو بکر کو ملا کہ اس نے اس دین کو مضبوط رکھا اور دین کے رستے کو مضبوط رکھا، اور فرماتی ہیں وجمع القرآن العظیم من اماکنہ المتفرقہ، اور حضرت نے حکم دیا کہ مختلف مقامات پہ جہاں جہاں اللہ کا قرآن ہے اس کو جمع کیا جائے۔ اب جناب تاکہ ہر قاری اس کے لیے آسان ہو جائے کہ قرآن کو یاد کرنا چاہے تو قرآن ایک کتاب میں موجود ہے اول سے لے کر آخر تک، اور مفسر فرماتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ راز ہے اس آیت مبارک کا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ تحقیق ہم نے اتارا قرآن کو اور تحقیق ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی راز کو سمجھا عمر نے، عمل حکم دیا ابی بکر نے، اور صحابہ نے کر کے اس راز کو حل کر لیا، اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ نے جو قرآن کے حفظ کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا تو صحابہ کے ذریعے پورا ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ شرف ملا کہ وہ قرآن پاک کو جمع کریں۔ تو مفسر کہتے ہیں یہ اتنے بڑے کام ہیں حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اور آپ کی عظمت میں کہ اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میرے آقا نے سرکار مدینہ رحمت للعالمین نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہو ہمارے آقا پر، تو آپ نے ایک دن بی بی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ
دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے میں نے بدلہ دے دیا، لیکن تیرے ابے ابی بکر کے مجھ پہ اتنے احسان ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، قیامت میں اپنے اللہ کو درخواست کروں گا کہ میری طرف سے بدلہ ادا کر۔ مقام بھی اگر ملا ہے تو سیدنا ابی بکر کو ملا رضی اللہ تعالی۔ اور اندازہ فرمایا کہ ان کی نظر تھی کہ ایک آدمی نے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، حضرت نے فرمایا فلاس جہاد، فوراً آپ نے قتال کا مانعین زکوٰۃ سے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک حکم کا انکار کرے گا تو دین سے نکل جائے، اور دین سے نکل جائے گا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو معاف کریں۔ اسی میں حکمت تھی کہ اللہ کا دین جم گیا، ورنہ کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کرتا، کوئی آدمی نماز کا انکار کرتا۔ اب دیکھا نہیں ہے ہمارے ملکوں میں کیا حال ہے، جہاں دین کا کوئی یعنی نظم نہیں ہے، ضبط نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی نماز کی ضرورت ہی نہیں، کوئی کہتا ہے جی زکوٰۃ کا کیا، ٹھیک ہے کوئی دے دے نہ دے دے نہ دے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے فارم بھر کے دے دیے کہ ہم شیعہ ہے تاکہ زکوٰۃ دینی پڑے، لاکھوں کی تعداد میں، ایک دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں، حالانکہ وہ نہیں ہے شیعہ بدبخت، صرف زکوٰۃ کے پیسوں سے بچنے کے لیے فارم بھر کے بینک میں دے دیے تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ کتنے لوگ ہیں اب بھی اللہ معاف فرمائے جو رجم کا انکار کرتے ہیں، جی رجم نہ کیجیے۔ کتنے لوگ ہیں اب بھی جو کہتے ہیں چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ کتنے لوگ ہیں اب بھی جو اللہ معاف کرے قصاص نہ لیا جائے۔ کتنے لوگ ہیں اب بھی جو قتل خطا اگر اتفاق سے آدمی مر جائے تو دیت نہ لی جائے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اسلام کا کنٹرول جب نہیں ہے تو بازیچہ اعتفال ہے، ورنہ تو اسلام کا پورے قرآن کا انکار کرو تب بھی کافر ہے، اور ایک آیت کا انکار کرے تب بھی کافر ہے۔ ایک آدمی اگر سارا قرآن مانتا ہے لیکن ایک آیت کا منکر ہے کافر، سارے قرآن کا منکر ہے کافر ہے۔ یہ تو یہودیوں کا کام تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہ کیا ہے کہ کچھ تو حکم مانتے ہو جو اچھے لگتے ہیں میٹھا میٹھا حق، اور کچھ حکم نہیں مانتے ہو کہ وہ کڑے لگتے ہیں۔ تو مسلمان کا تو قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکام کو مانے اور تمام احکام کو جانے اور اپنے اوپر ان کو نافذ بھی کرے، صرف یہ نہیں کہ مانے کہ ہاں جی قرآن سچا ہے جی بس سچا ہے جی، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر قرآن سچا ہے تو اس پہ عمل کرو۔ تو یہ سارے کام جو ہے کہ یہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب مفسر فرماتے ہیں جمع صدیق الخیر، حضرت صدیق نے خیر کو جمع کر دیا اور شر کو ہمیشہ کے لیے روک دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ ولهذا روى غير واحد من الأئمة منهم وقي بن زيد وقيس عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصديق الكبير عن عبد خير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين هذا إسناد صحيح۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قرآن کے بارے میں جو ثواب ملے گا تو وہ ابو بکر کو ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے کا حکم جو ہے ابی بکر نے دیا ہے۔ تو قیامت تک جتنے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے تو یاد کرتے رہیں گے تو ثواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود بخود ملتا رہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کر جائے تو قیامت تک اس نیکی پر جو عمل کرتا رہے گا اس کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ یعنی آپ نے مسجد بنا دی، اب قیامت تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، بنانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ایک کتاب لکھ دی، اب قیامت تک وہ کتاب لوگ پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے ایک ادارہ بنا دیا، ایک رباط بنا دی، ایک مدرسہ بنا دیا، قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ تو قرآن کو جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ حضرت ابو بکر نے۔ تو قیامت تک جب لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، زید بن ثابت کاتب الوحی، ان سب کو اجر ملتا رہے گا برابر۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے نا کہ قیامت تک اللہ کی رحمت سے حج قائم رہے گا، اور جب حج ہوتا رہے گا تو لوگ طواف بھی کریں گے، اور جب طواف کریں گے تو 2 رکعت واجب الطواف بھی پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا قیامت تک اس کا ثواب حضرت عمر کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا کہ مقام ابراہیم کا مشورہ حضرت عمر نے دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔
تو اس لیے صحابہ کا یہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی عظمت ہے جو آج تک کسی کو نہیں مل سکی، جو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ فرماتے ہیں وقال ابو بکر ابی داؤد فی کتاب المصائب حدثنا هارون قال حدثنا عبدان شاب النبي ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذی جمع القرآن بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے بعد قرآن کی جمع کرنے کا کام جو ہے حضرت ابی بکر صدیق نے کیا۔ یقول خطأه صحیح ايضا وكان خطأه صحیح ايضا وكان الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذی تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء، حضرت عمر نے جبکہ قراء قتل ہوئے تو انہوں نے تنبیہ کی، اشارہ کیا وقت فی قراء القرآن یوم الیمامہ، یعنی یوم قتال مسیلمۃ الکذاب وصحابہ بنی حنیفہ بارض الیمامۃ فی حدیقۃ الموت، کیونکہ مسیلمۃ ابن الکذاب نعوذ باللہ ایک جھوٹا نبی بنا تھا، حضور کے زمانے میں اس نے دعویٰ کیا تھا مسیلمۃ ابن الکذاب، جیسے آپ کے ہاں جھوٹا نبی پیدا ہوا قادیانی غلام احمد قادیانی، وہ مسیلمۃ الپنجاب ہے، یہ مسیلمۃ الکذاب تھا، وزن دونوں کا برابر ہے۔ اور اس زمانے میں جب قتال ہوا وذالک ان مسیلمۃ التف معه من المرتدین قریب من 100,000 وجاهز الصدیق لقتال خازم الولید في قریب من 13,000 فالتقوا معهم الكشف الجيش الاسلامی لكسر من فيه من الاعراب فنادى القراء من كبار الصحابه يا خالد خلصنا يقولون ميزنا من هؤلاء الاعراب فتميزوا منهم وانفذوا وكانوا قريبا من 3,000 ثم صدقوا الحرب وقاتلوا قتالا شديدا وجعلوا يتنادون يا اصحاب سورة البقرة فلم يزل ذلك كتابهم حتى فتح الله عليهم وولى جيش الكفار فارا وأتبعتهم السيوف المسلمة في أكفيهم قتل وأسرى وقتل الله مسيلمة وفرق شمل أصحابه ثم رجعوا إلى الإسلام۔ اب واقعہ یہ ہوا تھا کہ مسیلمۃ ابن الکذاب اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ اس زمانے میں مرتدین میں سے 1,00,000 آدمی جمع ہو گیا۔ جھوٹوں کے ساتھ بھی ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں، یہ نہ کہیں کبھی لوگ مسیلمۃ ابن الکذاب کے ساتھ بھی کھڑے، لوگ اسی طرح قادیانیوں کے ساتھ بھی کھڑے، لوگ تو ہر باطل کے ساتھ کوئی نعرہ دے دے لوگ ساتھ ہوتے۔ تو اب 1,00,000 آدمی کا اس نے لشکر جمع کیا مسیلمہ نے، تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن الولید کو حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کے مقابلے پر نکلو۔ تو حضرت خالد بن الولید جو لشکر لے کر نکلے مقابلے پر تو وہ 13,000 تھا کل۔ اب 1,00,000 کا مقابلہ ہے اور مقابلہ 13,000 کر رہا ہے، اور ان 13,000 میں بھی کچھ آراب تھے، بداوا جنگل کے رہنے والے لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی بزدلی دکھانی شروع کر دی۔ وہ بھی اتنے بزدل بنے کہ جو خالص مسلمان تھے انہوں نے کہا خالد بھی حلبانی کرو، ان کو ہم سے علیحدہ کرو، ہم ان کے ساتھ ہی لڑتے، یہ تو خود منافقت کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہم جنگ کیسے لڑیں گے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے پھر جو خالص صحابہ تھے ان کو علیحدہ کیا تو صرف 3,000 بنے۔ ان کے اندر وہ قراء تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے قاری تھے۔ تو اب ان صحابہ نے پھر ایسا جم کے لڑائی کی کہ وہ جب جنگ میں لڑتے تھے کہتے یا صحابہ سورۃ البقرہ، اور بھی جن کو سورۃ البقرہ یاد ہے آگے بڑھو، جن کو فلاں سورت یاد ہے آگے بڑھو۔ تو ان 3,000 آدمی نے 1,00,000 کو شکست دے کے بھگا دیا اور مسلمہ کو قتل کر ڈالا اور ان کے سروں کے ٹکڑے اڑا ڈالے، اور جب وہ بری طرح قتل ہوا، شکست کھا گیا، تو وہ لوگ پھر اسلام میں لوٹ آئے، انہوں نے توبہ کی اور پھر اسلام لے آئے۔ تو اس زمانے میں 70 قاری شہید ہوئے۔ تو جب قاری شہید ہو گئے تو اب حضرت عمر گھبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قاری شہید ہوتے چلے جائیں اور قرآن کی کوئی سورت ہمیں نہ ملے، بعد میں ہمیں قرآن کا جمع کرنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ باتیں تو جی پھر ان صحابہ میں اب خود اندازہ کریں کہ 1,00,000 اور 3,000 کوئی مقابلہ ہے، لیکن جب آدمی اللہ کے لیے جم گیا تو جم گیا۔ حضرت خالد بن الولید نے ایک دفعہ 60 آدمیوں کے ساتھ اور روم کے 60,000 کے لشکر پہ حملہ کر دیا۔ اب 60 آدمی بھی کچھ ہوتے ہیں، یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ 60 آدمی، یعنی اب خود اندازہ کرو 60 آدمی جا کے 60,000 سے لڑنا شروع کر دیں، کوئی عقل کی بات ہے؟ لیکن حضرت خالد ولی نے کہا کہ بھی دیکھو ہم کوئی اس لیے تو لڑتے نہیں کہ ہم جیت جائیں یا ہمیں ملک مل جائے، کرسی مل جائے، ہم تو لڑتے ہیں اللہ کا نام بلند ہو جائے۔ اب ہمارے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا شہید ہو جائیں گے یا غازی بن جائیں گے۔ حضرت خالد ولی لڑ رہے ہیں، وہ ابھی عبید بن جراح سوئے ہوئے تھے کیمپ میں،
تو انہوں نے خواب میں ان کو دیکھا کہ خالد لڑ رہا ہے. فوراً انہوں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ خالد کی مدد کو پہنچو. تو فوجیں دوڑی. تو جب فوجی آئے وہ کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ رات کا یعنی آخری حصہ تھا اور گرد و غبار اتنی اڑ رہی تھی کہ پورے میدان میں اندھیرا چھا چکا تھا. صرف کبھی کبھی تلوار چمکتی ہوئی نظر آتی تھی، صرف کبھی کبھی